کے بعد، حافظ ہونے کے بعد، تو پیر نے ان کو صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایک آدھ دو جملہ پڑھا کے چھٹی نہیں کر دیا، کہا میرے ساتھ رہو۔ 20 سال تک غریب نواز کو غریب نواز کے پیر نے اپنے ساتھ رکھا، کہا بیٹا اب ہم سے پڑھو بھی، ہم سے سمجھو بھی، ہم سے کچھ دیکھو بھی، ہمارے ساتھ کچھ رہو بھی، ہماری کچھ خدمت بھی کرو۔ موقع موقع سے غریب نواز کے پیر غریب نواز کو پڑھاتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، ٹہلاتے رہے، اپنے ساتھ گھماتے رہے۔ ایک دن غریب نواز کے پیر نے ہاتھ پکڑا اپنے مرید غریب نواز کا، ساتھ لیا اور پہنچ گئے سیوستان۔ کہاں پہنچ گئے؟ اور سیوستان میں بھی کسی کے گھر نہیں، مرید کے محل میں نہیں کہ جا کے مرغا توڑنے میں لگ گئے، بریانی جھاڑنے میں لگ گئے، دسترخوان میں بیٹھ گئے، نہیں۔ سیوستان پہنچے مرید کو لے کر اور قبرستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قبرستان۔ قبرستان میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو میرے پیر لے گئے تو وہاں قبرستان کے ایک کونے میں چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا صدر الدین۔ کیا نام تھا؟ حضرت صدر الدین۔ ان کے پاس پہنچے تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب بھی قبرستان میں جھوپڑی ہے، فرماتے ہیں جب بھی قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو حضرت صدر الدین روتے 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 برا حال ہو جاتا۔ پہلے تو آنسو نکلتا، رونا چالو ہے، اور آنسو کے بعد آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا، جیسے چشمے سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ قبرستان کے کونے میں جھوپڑی بنا کر رہنے والے حضرت صدر الدین کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا اور 7 دن تک آنکھوں سے خون جاری رہتا۔ ایک دن آنکھوں سے خون جاری تھا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھ کو سامنے بیٹھا دیا، اور بیٹھانے کے بعد حضرت صدر الدین کہنے لگے بیٹا معین الدین، جس کو قبر کی حالت معلوم ہے، جس کو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کے اس قبرستان میں آنا ہے، تو پھر وہ زمین کے اوپر ہنسی نہیں کرے گا، مذاق نہیں کرے گا، دانت نکال کر دانت پھاڑ کر نہیں ہنسے گا، اسے تو اللہ کے خوف سے رونے سے چھٹی نہیں ملے گی۔ حضرت صدر الدین سیستانی کہتے ہیں کہ بیٹا معین الدین، میں جو ہے ایک بار بصرہ گیا۔ کہاں گیا؟ غریب نواز کو وہ بزرگ سنا رہے کہ میں بصرہ گیا تو قبرستان گیا۔ افسوس لوگوں، یہ بزرگان دین ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، یہ دوسرے شہر بھی جاتے ہیں تو ہوٹل نہیں دیکھتے، پارک نہیں دیکھتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ قبرستان چلے جاتے ہیں، قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بہانہ ڈھونڈتے ہو 1 جنوری میں کہاں جائیں، 26 جنوری میں کہاں جائیں، پکچر دیکھنے جائیں، پارک دیکھنے جائیں، پہاڑ دیکھنے جائیں۔ الحمدللہ ہماری بستی کے آپ لوگوں نے، بہت اکثر سمجھدار لڑکوں نے اور بڑے تمام لوگوں نے 1 جنوری کی پکنک چھوڑ دی ہے، شاید یہی ہے نا صحیح؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ دیکھو بزرگ لوگ کہاں گھومنے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بصرہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ بصرہ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں قبر میں جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی اس بزرگ نے سنا کہ فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو وہ بزرگ ایسے کانپنے لگے جیسے بید کانپتا۔ حضرت صدر الدین حضرت خواجہ معین الدین سے کہہ رہے ہیں بیٹا وہ بید کی طرح کانپنے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گرے، اور جب بے ہوش ہو کر گرے تو میں ان کی طرف دوڑا بھاگا، اور جب دوڑا بھاگا دیکھا کہ اس کی روح نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے۔ ابھی میں اس کو اٹھا کر ادھر ادھر کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ دیکھا کہ اس کا جسم پگھلنے لگا، اور پگھلتے پگھلتے پورا جسم برف کی طرح پگھل کر بہ گیا۔ اتنا خدا کا خوف تھا۔ یہ غریب نواز کو واقعہ سنا رہے کون؟ حضرت صدر الدین سیستانی، کہ پورا جسم اس کا برف کی طرح
بہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے غریب نواز کے بزرگان دین کہ جب کہیں جاتے تو کسی کا گھر، بلڈنگ، پہاڑ، پارک نہیں جاتے، قبرستان چلے جاتے، اور قبرستان بھی جا کر غور کرتے کہ یہاں کس پر عذاب ہو رہا ہے، یہاں اندر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اے غریب نواز کے دیوانوں، غریب نواز سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ بھی قبرستان جایا کرو، اور قبرستان میں جا کر غور کرو کہ یہاں کیسے کیسے ترم خان موجود ہے، کیسے کیسے سیٹھ، امیر، کبیر، رئیس، دبنگ، باس، نیتا، زمیندار مر کر سڑ گئے ہیں، گل گئے ہیں، ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ غور کرو، ہاں ہو سکے تو گھنٹوں بیٹھو اور سوچو، کیا تمہارے باپ داداؤں کی قبریں ہیں؟ کیا جن کے پاس 1000 اور 500 بیگھہ زمینیں تھیں ان کی قبریں ہیں؟ نہیں ہے۔ وہی حال آپ کا ہوگا، ہمارا ہوگا۔ آپ مرو گے، ہم مریں گے، جنازہ اٹھے گا، زیادہ سے زیادہ تیجا، 40واں اور برسی ہوگی، اس کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کا نام بھول جائے گی۔ آپ کی زمین کو، گھر کو، بینک بیلنس کو، گاڑی کو پائی پائی کر کے بیٹے لوگ آپس میں بانٹ لیں گے۔ کوئی بیٹا بانٹ کر، بیچ کر شراب پینے لگے گا، تاڑی پینے لگے گا، بھنگ کھانے لگے گا، حرام کام کرنے لگے گا، اور کوئی بیٹا اللہ اللہ کر کے زندگی گزارے گا۔ لہذا آپ مرنے سے پہلے اپنا دامن صاف کرو۔ لین دین کسی سے ہے، دے دا کے چھٹی کرو، دینے کی حیثیت نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو۔ آپ اتنے پاک صاف ہو جاؤ کہ اس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی ہمت ہو کہ لوگوں، میں نے اپنے طریقے سے سب کا قرض دے دیا ہے، قصداً جان بوجھ کر ایک پیسہ کسی کی بے ایمانی نہیں کی ہے، اگر کوئی پاتا ہے 1 روپیہ بھی تو مجھ سے لے لو۔ آپ میں سے ہر آدمی اتنا صاف ہو جائے کہ یہاں کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ ہاں میں نے اپنے طریقے سے اپنا دامن صاف کر لیا ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ پاتا ہے تو لے لو، 1 پیسے کسی کی بے ایمانی میں نے کی ہے زندگی میں کبھی تو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح بنو، اپنا دامن اتنا صاف کر لو۔ وہ مرنے کے بعد مولوی صاحب اعلان کرے گا مر گیا ہے، کوئی پاتا ہے تو لے لے، یہ زبردستی اعلان۔ اور اگر کوئی بولے میں پالتا ہوں 50,000 تو پھر آپ یہاں لڑائی کرنے نکلو، تلوار نکال لو، کب پاتے ہو تم؟ ارے بے وقوف، اعلان کیوں کروایا تھا؟ وہ اعلان ایک رسمی اعلان ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ جیتے جی اس طرح بن جاؤ، دامن اس طرح کر لو کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کر سکو کہ ہاں میرا دامن صاف ہے، یا میں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی 1 روپیہ بھی پاتا ہے تو مجھ سے لے لے۔ اس طرح بنو۔ غریب نواز کا 4 دن کے بعد عرس ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ ابھی سے لے کر 6 رجب المرجب تک زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لو، اور اس کا ثواب غریب نواز کو بھیجو۔ اگر ہو سکے تو 6 رجب المرجب کو مدرسے میں یا مسجد میں یا محلے کی طرف سے، اور نہیں تو کم سے کم اپنے طریقے سے اپنے گھر میں کوئی اچھا فاتحہ، جس طرح غریب نواز ولیوں کے سردار ہیں، ان کی شان اچھا کھانا بنا کر، فاتحہ کھلا کر، دلا کر اپنے محلے کے غریب کو یا مدرسے کے لڑکے کو، اور نہیں ہو سکے تو کم سے کم اپنا بیٹا بیٹی ہی کو کھلا دو۔ ہو سکے تو غریب نواز کا زیادہ سے زیادہ 6 رجب المرجب بلکہ پورا مہینہ رجب کا غریب نواز کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اور آج ارادہ کر کے اٹھو کہ غریب نواز کا عرس ہے، ہم غریب نواز کی محبت کرنے والے ہیں۔ آج ظالم لوگ جب غریب نواز کے مزار کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے آستانے کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر غریب نواز چلتے تھے، اسی اسوہ کو اپنائیں گے جو اسوہ غریب نواز کا تھا، وہی طریقہ اپنائیں گے جو غریب نواز کا طریقہ تھا۔ یہ ارادہ کرو، یہ نیت کرو، غریب نواز کے نام پر اپنی کمائی کا کچھ روپیہ مسجد میں لگا دو، کچھ روپیہ مدرسے میں لگا دو، کچھ روپیہ غریبوں پہ خرچ کر دو۔ حضرات غریب، حضرات
गिरामी गरीब नवाज के उर्स को अपने अपने तरीके से हर आदमी मना ले, दिखावा नहीं, शो नहीं, तशन्नो नहीं, जो आपको मुनासिब लगे, कुरान पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लो, उनके नाम पे मिलाद करा लो, नहीं कर सकते तो उनके नाम पे फातिया घर में अच्छे से कराओ, अपने घर में बाल बच्चों को लेकर, अपने आसपास के साथियों को लेकर खा लो।